ایک ضعیف العمر شخص کے 5 بیٹے تھے۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے اپنی ساری دولت بیٹوں میں تقسیم کر دی۔ اس نے سوچا مجھے اب روپے پیسے کی کیا ضرورت ہے، بقیہ ایام اپنے بیٹوں کے ہاں گزار لوں گا۔ پہلے وہ اپنے بڑے بیٹے کے گھر گیا، اس کے پاس رہنے لگا۔ ابتدائی ایام میں تو اس کے بیٹے نے اپنے باپ کی بڑی خدمت کی، اس کا ہر طرح سے خیال رکھا، آؤ بھگت کی، اور کہنے لگا آپ کا خیال رکھنا تو میرا فرض ہے۔ مگر تھوڑے ہی دنوں بعد وہ اپنے باپ سے بیزار ہو گیا۔ اب وہ اس کا ادب بھی نہ کرتا تھا، کبھی کبھی اپنے والد کو ڈانٹ بھی لیتا۔ بوڑھے کو نہ وقت پر کھانا ملتا نہ کپڑے۔ آخرکار بوڑھا بھی اپنے بڑے بیٹے کے سلوک سے تنگ آ گیا اور دوسرے بیٹے کے پاس چلا گیا۔ وہاں بھی اس کے ابتدائی ایام اچھے گزرے، پھر منجلا بیٹا بھی بڑے بیٹے کی طرح بیزار ہو گیا۔ اس کی بیوی نے تو اپنے سسر کے ساتھ بد زبانی بھی کرنا شروع کر دی۔ کہنے لگی ہم تو پہلے ہی مشکل سے گزر بسر کر رہے تھے، اب تم نے آ کر اور بھی پریشان کر دیا ہے۔ بیچارہ بوڑھا جلد ہی وہاں سے بھی اکتا گیا، پھر اپنے تیسرے بیٹے کے پاس چلا گیا، مگر اس کے سلوک سے بھی پریشان ہو کر سب سے چھوٹے اور لاڈلے بیٹے کے پاس جا پہنچا۔ وہاں سے بھی تنگ ہو کر نکلا۔ بیچارے کو کہیں چین نہ ملا۔ سارے بیٹے اپنے والد کو ساتھ رکھنے سے بچنا چاہتے تھے۔ کوئی کہتا تھا میرے اتنے بچے ہیں، میں کیسے تمہیں رکھ سکتا ہوں ساتھ۔ کوئی کہتا میرا گھر چھوٹا ہے، تو کوئی کہتا میں خود غریب ہوں، میری اپنی گزر اوقات بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ والد 5 بیٹوں کی خوشامد کر رہے تھے، ان کے رو رو کر کہہ رہے تھے میں تمہارا باپ ہوں، میرے بڑھاپے اور کمزوری پہ ترس کھاؤ، مگر کوئی پرواہ نہ کرتا۔ ایک مرتبہ 5 بیٹوں نے اکٹھے ہوئے، سب نے فیصلہ کر لیا کہ والد صاحب کو کسی سکول یا ادارے میں بھیج دیا جائے، جہاں وہ روزانہ صبح کو جائے اور شام کو آئے، اور شام کو تھوڑی بہت روٹی اسے دے دی جائے۔ والد نے سنا تو بڑی عاجزی سے بیٹوں سے کہنے لگا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں، مجھے اچھی طرح دکھائی بھی نہیں دیتا، اب میں اسکول میں جا کر کیا کروں گا؟ مجھے رہنے کو تھوڑی سی جگہ اور ایک ٹکڑا روٹی دے دیا کرو، میں پڑا رہوں گا۔ مگر ظالم بیٹوں نے باپ کی ایک نہ سنی۔ گاؤں سے دور ایک سکول میں ان کو بھیجنے کا پلان کر لیا۔ والد راستے میں جا رہا تھا، روتے ہوئے جا رہا تھا کہ راستے میں ایک امیر آدمی کا گھوڑا وہاں سے گزرا۔ اس نے اتر کر پوچھا کہ آپ اتنے ضعیف العمر ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ بوڑھے نے جواب دیا اسکول جا رہا ہوں۔ امیر آدمی نے حیرت سے کہا بڑے میاں، اس عمر میں اسکول جاؤ گے کیا کرنے؟ یہ تو تمہارے گھر میں آرام سے بیٹھنے کے دن ہیں۔ مظلوم بوڑھے والد نے اپنی ساری کہانی سنائی تو امیر آدمی نے کہا بڑے میاں، اسکول جانے کا خیال تو بیکار ہے، مگر تم غم نہ کھاؤ، میں تمہاری مدد کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے ایک تھیلی نکالی، اس میں کوئی چیز بھر دی، پھر اس تھیلی کو ایک لکڑی کے صندوق میں رکھ کر صندوق کو اچھی طرح بند کر دیا۔ صندوق ضعیف العمر والد کو دیتے ہوئے اس نے کہا کہ یہ جو ہے وہ صندوق لے جائیں۔ کان میں کچھ کہا۔ ضعیف العمر والد صندوق لے کر خوشی خوشی گاؤں پہنچا۔ بیٹوں نے جو دیکھا کہ والد ایک صندوق بغل میں دبائے چلا آ رہے ہیں تو وہ سمجھ گئے کہ ضرور اس میں کچھ دولت ہے۔ انہوں نے اپنے والد سے یہ نہ پوچھا تم اسکول کیوں نہیں گئے، بلکہ سب خاطر تازہ میں لگ گئے۔ ہر ایک اسے اپنے ساتھ اپنے گھر چلنے کو کہنے لگا، اور انہوں نے اپنے والد کو خوب کھانا کھلایا۔ کھانا کھانے بعد بوڑھے نے اپنے بچوں سے کہا کہ میں نے اپنی جوانی میں کچھ دولت جمع کر کے جنگل میں دفن کر دی تھی، مجھے اس کا خیال نہیں رہا تھا۔ آج جو ادھر سے گزرا تو یاد آیا، زمین کھودی تو صندوق جوں کا توں تھا، اب یہ میری زندگی تک یوں ہی بند رہے گا، میرے مرنے کے بعد تم میں اسے کھولنا، جو تم میں سے سب سے میری خدمت کرے گا، بڑھاپے میں آرام دے گا، اس دولت کا زیادہ حصہ اسی کو ملے گا۔ یہ سن کر 5 بیٹے آپس میں لڑنے لگے کہ ابا کو میں اپنے پاس رکھوں گا۔ اب بوڑھا جس بھی بیٹے کے پاس جاتا اس کی خوب آؤ بھگت ہوتی، سب اس کے کھانے، کپڑے اور آرام کا بھرپور خیال رکھتے۔ اس طرح بوڑھے کی زندگی مزے میں گزرنے لگی۔ بہت دنوں تک آرام سے زندگی گزارنے کے بعد بوڑھا مر گیا۔ 5 بیٹوں نے مل کر بڑے شان سے اس کو دفن کیا، شاندار فاتح کروائی، غریبوں کو خیرات دی، پھر سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد صندوق کھولنے لگے۔ مگر صندوق کھولنے سے پہلے ہی 5 بھائیوں میں مباحثہ ہونے لگا۔ ہر کوئی کہتا میں نے ابا کی زیادہ خدمت کی، اس لیے بڑا حصہ مجھے ملنا چاہیے۔ آخر میں یہ طے پایا کہ چاروں برابر تقسیم کر لیں گے۔ صندوق کھولا گیا، اس میں سے بڑی خوبصورت ریشمی تھیلی نکلی جس کا منہ بند تھا، مگر اس میں چھن چھن کی آواز آ رہی تھی۔ چاروں بیٹوں نے بڑی بے صبری سے تھیلا کھولا اور فرش پر الٹا کر دیا، مگر کیا دیکھتے ہیں اس میں سے کانچ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نکل کر فرش پر پھیل گئے ہیں۔
اس کے 5 بیٹوں کو بہت غصہ آیا، وہ آپس میں ہی لڑنے لگے۔ گاؤں کے دوسرے لوگ یہ دیکھ کر خوب ہنسے اور اس نافرمان اولاد سے کہا، دیکھ لی اپنے بوڑھے باپ کی عقل، تم اسے اسکول بھیج رہے تھے نا، مگر اس نے اسکول جائے بغیر ہی کیسا مزیدار سبق سکھایا ہے تم سب کو۔ جی ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔